اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹرفلائز بھارت میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوئی ایک تنظیم ہے۔ یہ تنظیم 1989 میں قائم ہوئی۔ تعلیم اس تنظیم کا بنیادی فریضہ ہے۔ بٹرفلائز نے کام شروع کیا تو تنظیم کے رضاکاروں کو معلوم ہوا کہ بھارت میں کروڑوں بچے گلیوں میں پیدا ہوتے، پروان چڑھتے، جوان ہوتے اور گلیوں ہی میں بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہ بچے اسٹریٹ چلڈرن کہلاتے ہیں اور گلیاں ان بچوں کا مقدر ہوتی ہیں۔ بٹرفلائز کو معلوم ہوا کہ بھارت کے سینکڑوں شہروں میں اس وقت بھی 10 ملین اسٹریٹ چلڈرن موجود ہیں۔ یہ بچے بے سمت ہیں اور انہیں بھارت میں بچہ ہونے کا بھی کوئی حق نہیں مل رہا۔ بٹرفلائز نے جب مزید تحقیق کی تو اسٹریٹ چلڈرن کا ایک عجیب المیہ ان کے سامنے آیا۔ پتہ چلا کہ گلیوں میں پروان چڑھنے والے بچے ابتدائی عمر میں زندگی کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بچے 5-6 سال کی عمر میں چھوٹا بن کر کام شروع کرتے ہیں۔ اسٹریٹ چلڈرن کی تنخواہیں انتہائی کم ہوتی ہیں اور یہ تنخواہیں بھی بچوں کے والدین، عزیز یا رشتہ دار ہڑپ لیتے ہیں۔ یہ پیسے اسٹریٹ چلڈرن سے ان کے بڑے بھائی اور عمر سے بڑے بچے بھی چھین لیتے ہیں، یا یہ رقم چوری ہو جاتی ہے، یا پھر دوسرے بچے یہ رقم اینٹھنے کے لیے ان بچوں کو جوئے اور منشیات کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بٹرفلائز نے سوچا، ہم اگر ان بچوں کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے، ہم انہیں اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا سکتے، ہم انہیں انجینئر، ڈاکٹر یا سائنسدان نہیں بنا سکتے، تو بھی ہم کم از کم ان کی یہ کمائی ضرور محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی یہ رقم ضائع ہونے سے ضرور بچا سکتے ہیں، اور اگر ان غریب بچوں کی یہ کمائی بچ جائے تو یہ بھی کمال ہوگا۔ بٹرفلائز نے اسٹریٹ چلڈرن کے لیے بچوں کے بنیادی بینک کا تصور پیش کیا۔ بھارت کے دارالحکومت دلی کے قدیم علاقے فتح پور میں 2001 میں بچوں کا پہلا بینک قائم کیا گیا۔ اس بینک میں 9 سے 18 سال تک کے بچے 3.5% منافع پر اپنی رقم جمع کرا سکتے ہیں۔ بینک کے تمام انضامات اور اختیارات بچوں کے پاس ہیں۔ بینک کا مینیجر سونو نام کا بچہ ہے۔ سونو کی عمر 13 سال ہے۔ یہ بچہ اپنے گھر سے بھاگ کر دلی آ گیا تھا۔ یہ چائے کے اسٹال پر کام کرتا تھا۔ بٹرفلائز کے رضاکار چائے پینے کے لیے اس ٹی اسٹال پر جاتے تھے۔ رضاکار نے سونو کو بینک کے بارے میں بتایا۔ سونو نے ٹی اسٹال کی نوکری چھوڑی اور بینک کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہ اب چلڈرن بینک کا مینیجر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ خود سکول بھی جاتا ہے۔ یہ بینک ہفتے کے 7 دن کھلا رہتا ہے۔ بچے کسی بھی وقت بینک میں رقم جمع کروا سکتے ہیں اور بینک سے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکلوا بھی سکتے ہیں۔ بینک کے کھاتے داروں میں بے گھر بچے، گھروں میں کام کرنے والے بچے، مزدوری کرنے والے بچے، بھیک مانگنے والے بچے، یہ سب شامل ہیں۔ چلڈرن بینک کی وجہ سے اسٹریٹ چلڈرن کو بچت کی عادت بھی پڑ رہی ہے اور ان کی رقم بھی رشتہ داروں سے محفوظ رہتی ہے۔ بینک بچوں کو صرف اتنی رقم واپس کرتا ہے جس سے یہ لباس، جوتے اور کھانا لے سکیں۔ ان کی باقی رقم محفوظ رہتی ہے۔ بینک کا خیال ہے یہ بچوں کو مختلف کاروبار کی ٹریننگ دے گا، انہیں آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں گے اور کاروبار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ انہیں بنیادی تعلیم بھی دی جائے گی تاکہ یہ مفید شہری بن سکیں۔ بٹرفلائز کے اس منصوبے نے بھارت سمیت دنیا بھر کی ان تمام تنظیموں کی توجہ کھینچ لی جو دہائیوں سے بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں۔ چلڈرن بینک نے ان تنظیموں کو نئی راہ دکھائی۔ یہ تنظیمیں اب تیسری دنیا کے مختلف ممالک میں چلڈرن بینک بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ ہے انقلاب اور اسے کہتے ہیں کام اور خدمت۔ بھارت میں کیلاش ستارتھی نے ایک ایسا ہی کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ مدھیہ پردیش کے ضلع ودیشا کے رہنے والے ہیں۔ یہ کالج میں لیکچرار تھے۔ انہوں نے 1980 میں جاب چھوڑی اور بچپن بچاؤ آندولن نام کی تنظیم بنائی اور بچوں کی خدمت شروع کر دی۔ کیلاش کی تنظیم نے آج تک 80,000 بچوں کی حالت بدلی ہے۔ بھارت میں اس وقت 1 ارب 25 کروڑ سے زائد لوگ بستے ہیں۔ ان میں 80 کروڑ لوگ جوان ہیں، لیکن ان 80 کروڑ لوگوں میں کیلاش ستارتھی واحد انسان ہے جس نے اپنی زندگی غریب اور بے بس بچوں کے لیے وقف کر دی، جس نے 80,000 بچوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ کیلاش کو اوسلو میں ہماری ملالہ یوسفزئی کے ساتھ امن کا نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ ملالہ پاکستان کی واحد شہری ہے جس نے 38 عالمی ایوارڈز اور اعزاز حاصل کیے۔ نوبل کمیٹی نے 10 اکتوبر 2014 کو اس کے لیے نوبل پیس پرائز کا اعلان کیا۔ یہ ایوارڈ کیلاش ستارتھی اور ملالہ دونوں کو مشترکہ ملا۔ ملالہ اس اعزاز کی حقدار ہے کیونکہ پاکستان بالخصوص سوات جیسے علاقے کوئی لوئر مڈل کلاس بچی میں اتنی ہمت، جرت اور اتنی استقامت واقعی کمال ہے۔